سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ کا ماحول کیسا ہے؟ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اڈیالہ میں جب عمران خان اب قید ہے تو وہ قیدیوں والا ماحول نہیں رہا، اب وہ ایک رونق اور ایک جیسے زمان پارک میں ایک رونق اور جو ہے محور گردش کا ایک مقام بنا ہوتا تاکہ لوگوں کی نظریں مرکوز ہوتی تھیں، کیا اب اڈیالہ میں بھی اس کی فضا بھی ایسی ہے جیسے زمان پارک کی ہوتی تھی؟ دیکھیں، جیل ہوتی ہے بھائی، وہاں جا کے سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ عمران خان یہاں 13 مہینے سے اسی جیل میں ہے۔ اسی طرح کی جیل مجھے دی گئی، قید تنہائی، نہ کوئی بات کرنے والا، کتابیں میرے سے چھین لی، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ آپ کا ٹی وی، نہ آپ کا کوئی گفتگو کرنے والا، نہ سننے والا، نہ سنانے والا۔ تو بات یہ ہوتی ہے قید ہوتی ہے، لیکن سلام ہے عمران خان کو، نہ وہ جھکا ہے، نہ وہ ڈرا ہے، نہ وہ بکا ہے، نہ اس نے کوئی ڈیل کی ہے۔ آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم راہ حق کے مسافر ہیں۔ ہم نے یہ مشکلات ہمارا لیڈر سہ رہا ہے تو ہمیں بھی سہنے میں کوئی عرض نہیں۔ جی سر، ترمیم ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ میں اور کل سے نمبر گیم کے پیچھے بھاگ دوڑ جاری ہے، مولانا کو منانے کی کوششیں جاری ہیں، کیا لگتا ہے ترمیم ہو پائے گی یا منہ کی کھانی پڑے گی؟ ہے کہ یہ ناکام و نامراد ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو جو 98 میں فزیکل حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، یہ اس سے بدتر ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ پہ صرف حملہ نہیں ہے، یہ نظام انصاف پہ حملہ ہے۔ اور 8 فروری کو انہوں نے جمہوریت پہ حملہ کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، اب ان ڈاکوں کے ذریعے نظام انصاف پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کرنے میں کوئی بھی حرکت انہوں نے کرنے کی کوشش کی، نہ صرف وکلا تحریک اب سے شروع ہو چکی ہے بلکہ عدلیہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف فراڈ ہے، یہ بےایمانی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کسی صورت نہ ملک کو قابل قبول ہے، نہ اداروں کو قابل قبول ہے، نہ عدلیہ کو، نہ وکلا کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وفاقی آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو کیا اس سے جو اس وقت 60,000 کے قریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز پینڈنگ ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ مثبت فرق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ بےایمانی کر رہے ہیں بھائی۔ چیف جسٹس نئے کو آنے دو نا، پچھلے 1 سال تک تو یہ 12 سے 13 جج ہوتے تھے، ابھی 17 کی بجائے 19 ججز ہیں، ان کو کام کرنے تو سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ان بےایمانوں کو یہ نظر نہیں آتا 85% کیس تو نیچے لوور جوڈیشری میں ہے، سول ججز میں ہے، وہاں کیوں نہیں تعداد بڑھاتے، وہاں کیوں نہیں کام کرتے؟ ان بےایمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا نا، ان کی قاضی صاحب کی مینارٹی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنٹ ججز زیادہ ہیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ تو سارے یہ کیسز کھلیں گے، ان کی ساری ڈاکہ زنی سامنے آئے گی، اور ان بےایمانوں نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اپنی مرضی کے ججز بٹھانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا مقصد نہیں۔ اچھا یہ ماضی میں قاضی فیصل صاحب کے منہ سے آئین اور قانون کا پرچار بہت زیادہ سنتے تھے، لیکن ابھی منصوری شاہ صاحب نوٹیفکیشن کا نہ آنا، یہ بدنیتی ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے؟ صرف بدنیتی نہیں ہے، یہ بےایمانی ہے۔ اور قاضی صاحب کا نوٹیفکیشن 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ ان کو آئین اور قانون کا تو نام نہیں لینا چاہیے۔ قاضی صاحب جو انہوں نے آئین اور قانون کا حشر کیا ہے، یا جو کچھ آج سارا کچھ یہ بویا ہے انہوں نے، اور اس کے جو بیج ہم کاٹ رہے ہیں اس ملک میں، ان کا انہی کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ کاش کہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے تو آج یہ دن کسی کو نہ دیکھنا پڑتا، اور ابھی بھی وہ اس میں کنٹینیوسلی اس میں انوالو ہیں اس سارے پروسیس میں۔ اچھا سر، ابھی آپ ریسنٹلی رہا ہو کے ہیں اڈیالہ سے، اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئینی ترامیم سامنے آ رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بعض شقوں پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، تو کیا یہ خبر درست ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تحریک انصاف نے بالکل کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کل ہم نے اس کی تردید کر دی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری شقیں وہ ہیں جو سوائے فراڈ، بےایمانی اور بدنیتی کے اور کچھ نہیں۔ اچھا آپ مولانا کو منانے کے لیے جو آپ کی کاوشیں تھی، کیا اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں، مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس نے خود بھی بلکہ کہا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی کرنا، اور کوئی بھی سیاستدان خودکشی نہیں کرنا چاہے۔ بہت شکریہ۔